بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شارٹ کوشچنز حل کریں گے۔ سب سے پہلا پرچہ ہمارے پاس 2012 کا ہے، پہلا گروپ۔ اس کا دوسرا سوال ہے کوئی سے 7 اجزاء کے مختصر جواب لکھیے۔ تو پہلا جز ہے مکی صورتوں کی 2 خصوصیات بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کہ مکی صورتیں مختصر ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر اکثر یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، اور سجدہ تلاوت بھی مکی صورتوں کے اندر آیا ہے، مدنی صورتوں میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ مکی صورتوں میں سے 14 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر آیات سجدہ آئی ہیں، جن آیات کو پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جز ہے جمع و تدوین قرآن سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب ہے کہ جمع اور تدوین قرآن کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کے متفرق اجزاء کو کتابی شکل میں جمع کرنا۔ یہ عہد صدیقی میں ہوا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ہوا۔ جبکہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک قرات پر جمع کرنا، تو یہ کام عہد عثمانی میں ہوا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانے کے اندر یہ کام ہوا۔ تیسرا جز ہے قرآن مجید کی 2 امتیازی خصوصیات بیان کریں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، اور قرآن کریم کا نزول تدریجاً ہوا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا گیا۔ یہ 3 خصوصیات ہیں۔ چوتھا جز ہے تلاوت قرآن کے 2 آداب بیان کریں۔ تو باوضو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے غور و فکر بھی کیا جائے، قرآن کریم کی آیات پر غور اور فکر کیا جائے۔ 5واں جز ہے ترجمہ کریں۔ ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ 6واں جز ہے مومنین کی 4 صفات بیان کریں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اقامت صلاح، یعنی نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اور نمبر 4 تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن کریم اور قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ان پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، یہ مومنین کی صفات میں سے۔ جز نمبر 7 ہے ترجمہ کریں۔ وَإِذْ، اور جب، وعدنا، ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا۔ وَإِذْ وعدنا، اور جب ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ 40 لیلتاً، موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ 8واں جز ہے بنی اسرائیل انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے ضد کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ 9واں جز ہے حقوق اللہ کے بارے میں بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا گیا تھا، کیا وعدہ لیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقوق اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد جز نمبر 10 ہے ترجمہ کریں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، کہ ہمارے دل، غلف، بند ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل بند ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کوئی سے 7 اجزاء کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا جز ہے مومنوں کو رائنا کہنے سے کیوں منع کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رائنا کا لفظ توڑ مروڑ کر استعمال کرتے تھے تاکہ آپ کی اہانت اور بے ادبی کا پہلو نکالا جائے۔ رائنا کو ذرا نیچے کی طرف دبانے سے بآسانی رائنا بن جاتا ہے، جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس ذو معنی لفظ کی جگہ دوسرا معروف لفظ انظرنا، ہم پر توجہ کیجئے یا ہم پر نظر کیجئے، استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی، اور رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا گھر بنایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ تیسرا جز ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد سے کیا وعدہ لیا، ان کو کیا وصیت کی۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود، جو کہ ایک ہی معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کریں گے، خالص اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آپس میں بھائی تھے۔ 5واں جز ہے، ترجمہ کیجئے وجہتن۔ تو وجہتن کا مطلب ہوتا ہے سمت، طرف یا جہت۔ اس کے بعد 6واں جز ہے، ترجمہ کیجئے الی صراط مستقیم۔ الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ 7واں جز ہے، ترجمہ کیجئے ویزکیکم۔ ویزکی اور وہ پاک کرتا ہے کم تمہیں، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ 8واں جز ہے، حدیث کی تعریف تحریر کیجئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے لغوی معنی ہے خبر، بات چیت یا نئی بات، گفتگو کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کی تعریف میں جہاں تقریر کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور اس کام کے کرنے سے روکا نہیں، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 9 ہے، صحیح مسلم کے مصنف کا نام تحریر کیجئے۔ تو صحیح مسلم کے مصنف کا نام ہے مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ، جو 261 ہجری کے اندر فوت ہوئے، جن کی وفات سن 261 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد جز نمبر 10 ہے، صحیحین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیحین سے مراد 2 حدیث کی کتابیں ہیں، ایک صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جواب لکھیے۔ تو اس کا پہلا جز ہے، ترجمہ لکھیں، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اور اس کا کھانا حرام ہے، وَمَطْعَمُهُ اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے، ترجمہ کریں، فَأَخْبِرْنِي پس آپ مجھے خبر دیجیے، عن الساعہ قیامت کے بارے میں، فَأَخْبِرْنِي عن الساعہ پس آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا جز ہے، ہجرت کا مفہوم بیان کریں۔ ہجرت کا لغوی معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور شریعت کی اصطلاح میں ہجرت سے مراد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلے جانا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ جو چھوڑ دے ان تمام چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ چوتھا جز ہے، لا تغضب سے کیا مراد ہے؟ لا تغضب کا لفظی معنی ہے غصہ مت کیا کر، اور یہ حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، تو آپ علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا، لا تغضب غصہ مت کیا کر۔ اس کے بعد 5واں جز ہے، قتل مسلم کی 2 صورتیں لکھیں۔ تو حدیث مبارکہ کی روح سے قتل مسلم کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ نمبر 1، شادی شدہ زانی، یعنی اگر کوئی شادی شدہ آدمی مرد یا عورت زنا کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت ہے جان کے بدلے جان، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، مارنے والے کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لی جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسری جائز صورت مرتد ہے، دین سے پھرنے والا ہے، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے
تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کے بعد چھٹا جز ہے حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقوق العباد کا مطلب اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی انسان کو اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا اور انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشی سے مشروط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ جوڑا ہے، وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، استاد کے حقوق، یہ تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ اس لیے ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو حقوق اللہ کی طرح ہی محترم سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال ہے کہ خلفائے راشدین کون لوگ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تک کا زمانہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں خلافت ایسی دنیاوی حکومت کو کہتے تھے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ خلافت راشدہ کی کل مدت تقریباً 30 سال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ میرے بعد نظام خلافت 30 سال تک رہے گا، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا دورہ ہوگا۔ تو خلفائے راشدین 4 ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد 8واں جز ہے فعل ماضی کی تعریف لکھیں اور عربی میں 2 مثالیں بھی لکھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا فعل جو کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا ظاہر کرے فعل ماضی کہلاتا ہے، جیسے ذہبہ وہ گیا، جا وہ آیا۔ اس کے بعد 9واں جز ہے ینصر سے مضارع مجہول بنائیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضارع معروف کو یعنی ینصر مضارع معروف کو لے کر علامت مضارع یعنی یا پر پیش ڈال دیجئے، یا ینس کی جگہ یون بن جائے گا، اور درمیان والے حرف پر زبر لگا دیجئے، یعنی ینسو صاد پر زبر لگا دیجئے اگر پہلے سے زبر نہ ہو۔ مثلا ینصرو سے یونصرو بن جائے گا، تو علامت مضارع یعنی یا پر پیش لگائیں اور درمیان والے حرف پر یعنی صاد پر زبر لگائیں تو یہ مضارع مجہول بن جائے گا، یونصرو بن جائے گا۔ اس کے بعد 10واں سوال ہے، 10واں جز ہے جمع بنائیے۔ طالبن رجل، طالبن کی جمع طلباء آتی ہے اور رجل کی جمع رجال آتی ہے، رجال۔ رحمك يا رب إني